السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ہے بنو دوس بنی علی یعنی دوس قبیلہ کا علاقہ۔ اس علاقے کے مشہور صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔ یہیں قریب میں ہی ان کا گھر تھا اور ان کے گھر سے 1 کلومیٹر تقریباً کے فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ پہاڑ کے بالکل ٹاپ پر یہ مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بت تھا جس کا نام تھا ذوالکفین۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف سے پہلے اس مہم کی طرف روانہ کیا تھا کہ آپ اس بت کو منہدم کر کے آئیں، تو وہ بت اس مقام پر تھا۔ دیکھیں ہم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کا منظر ہے اور اس مقام پر یہ بت تھا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اس مقام پر پہنچے تو یہاں کے لوگ عورتیں جمع ہو گئے کہ یہ بت کو توڑیں گے تو ابھی آسمان سے بجلی گرے گی اور ان کو جلا ڈالے گی، لیکن انہوں نے قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بت کو جلا بھی دیا، منہدم بھی کر دیا، جلا بھی دیا۔ اشعار پڑھ رہے تھے، اے ذوالکفین میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے ہے۔ یہ وہ مقام ہے محتاط اندازے کے مطابق کہ جہاں یہ بت خانہ تھا۔ آج کل اس کو تھوڑا بہت نشانات لگا کر متعین کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ہم پہاڑ کے ٹاپ پر چوٹی پر پہنچے ہیں اور یہ بت مشہور تھا حکیم العرب عمرو بن حمامہ الدوسی کی طرف، اور اسی نام سے یہ مشہور تھا کہ یہ عمرو بن حمامہ دوسی کا بت ہے۔ اور یہ عمرو بن حمامہ دوسی کا قلعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حصن و حکیم العرب۔ یہ بھی یہیں قریب میں ہی ہے، کوئی 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس بت خانے سے۔ ہم ان کے قلعے میں پہنچے ہیں۔ یہ عمرو بن حمامہ دوسی کا قلعہ ہے اور عمرو بن حمامہ دوسی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، البتہ ان کے ایک بیٹے ہیں جندب بن عمر بن حمامہ دوسی، یہ مسلمان ہوئے تھے اور خیبر کے موقع پر یعنی خیبر والے سن میں یعنی سن 7 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ جندب بن عمر بن حمامہ الدوسی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے والد تھے عمرو بن حمامہ دوسی جو حکیم العرب سے مشہور تھے، اور یہ قلعہ انہی کا ہے۔ دیکھیں کس قدر مضبوط قلعہ ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں۔ مقامات اسفار کی ویب سائٹ نقوش سیرت.com اور نقوش سیرت چینل دیکھیے مقامات اسفار کے مضامین اور ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔